الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والمعتمر وفد الله إذا سأل أعطى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، حج اسلامی ارکان میں سے پانچواں عظیم رکن ہے اور یہ اہم عشقیہ عبادت ہے. حدیث کے اندر تاجدار مدینہ، فخر کونین، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الحجاج والمعتمر، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، وفد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. اذا سأل اعطا، جب حاجی اور عمرہ کرنے والا کوئی دعا مانگتا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. جب حاجی اور عمرہ کرنے والا کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو قبول کرتا ہے. جب یہ کسی کی سفارش کرتا ہے اللہ اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے. جب یہ کسی دوسرے کے حق میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ دوسروں کے بارے میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک اور حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا حاجی یہ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے. جس طرح حافظ قرآن کے بارے میں فضیلت ہے، ایک حافظ قرآن کو 10 ایسے لوگوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اسی طریقے سے ایک حاجی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کو
اس کے خاندان میں سے 400 لوگوں کے بارے میں شفاعت کا اور سفارش کا حق دیتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے 400 گھرانوں کے بارے میں اللہ اس کو شفاعت کا اور سفارش کا حق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی حاجی حرم شریف سے پیدل چل کر عرفات کے میدان تک پیدل جاتا ہے، اللہ تعالی ہر قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کوئی حاجی سواری پر سوار ہو کر کے حرم شریف سے عرفات کے میدان تک جاتا ہے، اللہ تعالی ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سواری پر جانے میں 70 نیکیاں ہیں اور پیدل جانے میں 700 نیکیاں ہیں ہر قدم پر۔ پھر ان مقامات کو اللہ نے خاص برکتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان نیکیوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حاجی جب اپنے گھر سے چلے اور 3 دن ہو جائے، 3 دن کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد حاجی جو بھی نیکیاں کرے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں اضافی چیز ہے۔ اس کا نامہ اعمال تو 3 دن میں بالکل گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ اس قدر فضائل ہیں حج کے اور عمرے کے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہو، مالداری کی نعمت عطا فرمائی ہو، اور وہ ہر 5 سال میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ حج زندگی میں فرض تو ایک بار ہے، لیکن مالداروں کو بار بار جانا ہے۔ کم سے کم حدیث میں اس کی مقدار کا بتائی گئی ہے 5 سال میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے مالداروں کے لیے۔ جو مالدار 5 سال میں 1 بار حج کو نہ جائے، حدیث میں آیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تابعوا الحج والعمرۃ، پیدر پہ حج اور عمرے کیا کرو، بار بار حج اور عمرے کیا کرو۔ ان کی وجہ سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے حج ایک اہم عشقیہ عبادت ہے اور حج کو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اتنا بڑا خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، فرائض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، حج کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جیسا حج ہونا چاہیے ویسا حج نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کو سیکھنی پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے آپ چھوٹے بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھاتے ہو، قرآن کی تعلیم دیتے ہو اور قرآن سکھاتے ہو۔ جس طرح مکتب میں ایک بچہ بالکل نادان آتا ہے، اسے کوئی علم نہیں ہے، اسے سکھایا جاتا ہے تختی سے لے کر کے آگے مسائل تک۔ اسی طرح ہر مسلمان کو جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، ان تمام کے تمام ارکان کو اچھی طرح سیکھ کر کے ادا کرنا چاہیے۔
آپ نے نماز سیکھی ہوگی، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، پھر ہر نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجبات ہیں، پھر ہر فرض نماز کے اندر کون کون سے فرائض ہیں، کون سے واجبات ہیں، کون سی سنت ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ نماز کو اچھی طرح پڑھ پائیں گے، آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ روزے کو اچھی طرح ادا کر پائیں گے، آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ حج کو اچھی طرح کر پائیں گے، ورنہ اتنا بڑا خرچہ کر کے بھی جیسا آپ کا حج ہونا چاہیے ان برکات سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے حج کو سیکھ کر کیا جائے۔ سب سے پہلے حج کا نیت کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے۔ ایک حاجی جب حج کو جاتا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے اس کے لیے 3 طریقے سے حج کرنا جائز ہے، 3 طریقے سے حج کیا جاتا ہے۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں اور تینوں کے الگ الگ نام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قیران۔ یہ 3 طریقے سے حج کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ایشیا سے جو حاجی جاتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج افراد کا مطلب ایک سفر کے اندر صرف حج کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی عمرہ وغیرہ نہ کرے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ افراد کے معنی ایک عمل کرنا، ایک چیز کرنا، صرف حج کرنا، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اور یہ مکہ میں اور وہاں قریب کے لوگ جو رہتے ہیں وہ حج کے موسم میں حج کا احرام باندھ کر کے 5 دنوں میں ہر کے ارکان ادا کر کے پھر حلال ہو جاتے ہیں، یہ ان کا حج ہے۔ دوسری حج کی قسم ہے حج قیران، ایک سفر کے اندر ایک ہی نیت سے حج اور عمرہ دونوں کرنا۔ یہاں سے جب احرام باندھیں گے تو عمرے کا بھی نیت کریں گے اور حج کی بھی نیت کریں گے۔ پہلے عمرہ ادا کریں گے پھر احرام کو کھولیں گے نہیں، اسی احرام سے حج بھی کریں گے پھر جا کر احرام کو کھولیں گے۔ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اسے کہتے ہیں حج قیران۔ قیران عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ملا ہوا ہونا، تو کسی نے عمرے اور حج دونوں کو ملا کر کیا، اسے حج قیران کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے حج تمتع، یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ عام طور پر دوسرے جو ممالک کے ہیں، عرب ممالک باہر کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اپنے ملک سے جب چلتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان سے حج کو جانے والے لوگ جب حج کو جائیں گے، چاہے ان کی فلائٹ جے پور سے ہو، دلی سے ہو، بمبئی سے ہو، الگ جگہوں سے فلائٹ ہوتی ہے، آپ جب فلائٹ میں بیٹھیں گے اس سے پہلے ہی آپ حج کا احرام باندھ لیں، عمرے کی نیت کریں گے۔ آپ پہلے عمرے کی نیت کریں، اس کی عربی میں نیت یوں ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اس عمرے کو آسان فرما اور میری طرف سے اس عمرے کو قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ 2 چادریں پہن لو، ان 2 چادروں کو پہن کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر تلبیہ پڑھیں، پھر آپ اپنا سر کو کھول دیں گے۔ 2 چادروں کو پہننے کے بعد اب سر ڈھانکنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو کا لگانا، اور بھی اس قسم کی مونچھیں کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ ان سب چیزوں سے پہلے آپ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اچھی طریقے سے بدن کی صفائی کر لیں، صفائی ستھرائی کر کے
پھر آپ جب ہوائی جہاز پر بیٹھنے والے ہو اس سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ عمرے کا احرام باندھیں. جو 2 چادریں جو آپ نے ساتھ میں رکھی ہے نیت کر کے ان 2 چادروں کو پہنیں, 2 رکعت نماز پڑھیں اور تلبیہ کریں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والشکر لا شریک لک لبیک. اسے تلبیہ کہتے ہیں. یہ حج میں جانے سے پہلے ہر حاجی کو یاد کر لینی چاہیے, کیونکہ حج کے سفر میں سب سے زیادہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے. آپ کو طواف کرتے ہوئے اور بھی دیگر مقامات پر سب سے زیادہ جس چیز کا ورد کرنا ہے وہ تلبیہ کا کرنا ہے. تلبیہ میں اپنی حاضری کا اللہ کے سامنے پیش ہے, لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. پھر اللہ کی تعریف ہے, اللہ کا شکریہ ہے, اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے اس تلبیہ کے اندر. جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا, اب آپ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھیں گے اور جدہ پہنچیں گے. جدہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے حدود حرم کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کسی نے ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اگر وہ 2 چادریں نہیں پہنی ہیں اور آپ نے احرام نہیں باندھا ہے تو ہوائی جہاز کے اندر اعلان ہوتا ہے. اگر کسی نے احرام نہ باندھا ہو تو احرام باندھ لو, اب ہم لوگ حدود حرم میں انٹر ہونے والے ہیں, حدود حرم میں داخل ہونے والے ہیں. اگر کسی نے پہلے احرام نہ باندھا ہو تو ہوائی جہاز کے اندر بھی احرام باندھ سکتا ہے, لیکن بغیر احرام باندھے ہوئے اگر آپ حدود حرم میں داخل ہو گئے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. واپس حدود حرم سے باہر آ کر کے آپ کو احرام باندھ کر کے پھر اندر داخل ہونا پڑے گا. اس لیے حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہر صورت اور ہر شکل میں آپ کو احرام باندھ لینا ہے. پھر آپ جدہ جب پہنچیں گے سب سے پہلے آپ کو ہوٹل لے جایا جائے گا. جو آپ کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ کو چلنا ہے. اگر آپ ترتیب کو چھوڑ کر اپنی ترتیب بنائیں گے تو بڑی دقت اور پریشانی کا سامنا ہوگا آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے جو حکومت نے یا آپ جس کے ساتھ میں جا رہے ہو ٹور والوں کے ساتھ, انہوں نے جو آپ کا انتظام کر رکھا ہے اس انتظام میں اور ان کی گائیڈ لائن کے تحت آپ عمرہ اور حج کریں. سب سے پہلے آپ کو ہوٹل لے جایا جائے گا. ہوٹل میں آپ اپنا سامان رکھ دو اور سامان رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ حرم شریف پہنچیں گے. حرم شریف کی حاضری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, اور حدیث میں آتا ہے حرم شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت میں آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی, اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اس وقت میں آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو, اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا والی آنکھوں سے آپ کا دیدار تو نہیں ہو سکتا ہے, آپ کی محبت میں, آپ کے عشق میں, آپ کے پیار میں آپ کے گھر کی زیارت کرنے آیا ہوں. آپ کے گھر کی زیارت عظیم نعمت ہے. اس وقت میں اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو, اللہ کی محبت دل میں ہو, اور آپ بیت اللہ کے سامنے حاضر ہو. جب بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے آپ کی نگاہیں جھک جائے گی اور وہاں کھڑے ہو کر کے خوب رو رو کر دعائیں مانگو. آپ جتنی لمبی دعا مانگ سکتے ہو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگو. جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے لیے بھی یہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو, کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اب آپ بیت اللہ کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور بیت اللہ کے بالکل قریب جائیں. جب قریب جائیں گے عمرے کا پہلا رکن احرام باندھنا تھا وہ آپ کا ادا ہو گیا ہے. وہ آپ نے ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے یا حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیا ہے. یہ پہلا رکن تھا. دوسرا بڑا رکن طواف کرنا. اب آپ طواف کریں گے عمرے کا. اس طواف کی نیت یہ ہے اللہم انی
اریدو سبع طوافن، اے اللہ میں طواف کے 7 چکر لگانے کی نیت کرتا ہوں، فیسرھا لی وتقبلہ منا، اس طواف کے 7 چکروں کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یہ طواف کی نیت ہے اور یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر نیت کے گھومتے رہو گے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ طواف کرنے کے لیے آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، حکومت نے بہت آسانی کر دی ہے۔ حجر اسود کی طرف پورا جو گول دائرہ ہے وہاں پر ہری لائٹ لگا دی حکومت نے۔ آپ کھڑے ہو کر ہری لائٹ دیکھو، جہاں آپ کو دائرے کے اندر ہری لائٹ نظر آئے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ ہری لائٹ کے ٹھیک سامنے ایک کونے کے اندر یوں گول گول گھما ہوا پتھر لگا ہوا ہے، اس کے گرد بڑا رش ہوگا، بڑی بھیڑ ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکا مکی کر رہے ہوں گے۔ یہ دھکا مکی والا عمل ناجائز ہے۔ آپ اتنے مبارک سفر پر ہیں، عمرے اور حج کے سفر پر ہیں، یہاں پر ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ ناجائز عمل ہے۔ اس سے آپ کا حج مبرور ختم ہو جائے گا۔ اگر رش زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے تو آپ وہاں پر حجر اسود کو چھونے کی، بوسہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے آپ کو جہاں دور جگہ ملے، آپ کی نظر پڑ رہی ہے حجر اسود پر، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ استیلام کر دو۔ استیلام کہتے ہیں دور سے کھڑے ہو کر کے یوں آپ ہاتھ اٹھاؤ، حجر اسود کے سامنے ہاتھ یوں کرو اور ان ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ ان ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے اور بوسہ لینا گویا حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ اس بوسہ لینے کے بعد میں اب آپ طواف شروع کریں گے، یوں گول گول گھومیں گے دائیں طرف سیدھا۔ جب دوسری مرتبہ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک راؤنڈ پورا ہو گیا، پھر دوبارہ ایسے ہی کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے حرم اس حجر اسود کی طرف کر کے پھر بوسہ لینا ہے۔ 7 چکروں کے اندر بوسہ لینا ہے اور جب 7 چکر پورے ہو جاوے تو حرم شریف جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے، بیت اللہ کے ٹھیک یہ جو آپ کا حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس میں ادھر کی جانب جہاں پر بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کا جو بیچ کا مقام ہے اسے مقام ملتزم کہتے ہیں۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، دعائیں قبول ہونے کا مقام ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے سینے کو اس حرم شریف کا اور بیت اللہ شریف کا وہ جو حصہ ملتزم کا، اس حصے سے ٹچ کریں، مس کریں اور پھر یوں بیت اللہ سے لگ کر کے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، توبہ کریں، خوب اللہ سے معافی مانگیں، خوب گنہگار ہوں، گناہوں سے لت پت ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں معافی کرانے کے لیے، خصوصاً توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کریں اور جو اپنی ضروریات ہیں وہ ملتزم سے چمٹ کر کے خوب دعائیں مانگیں۔ آپ دعا مانگنے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھنی ہے۔ بہتر یہ ہے آپ مقام ابراہیم کے ارد گرد پڑھیں۔ اگر بھیڑ زیادہ ہے، حج کے موسم میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہیں ملتی ہے، تو حرم شریف میں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے اس جگہ پر آپ 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھیں۔ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب باب السلام ہوگا سامنے، باب السلام کے نیچے پانی کے کیمپر رکھے ہوئے، زمزم کا پانی۔ طواف اور 2 رکعت نماز کے بعد پانی پینے کا حکم ہے، اور حدیث میں آتا ہے مومن کو یہ پانی خوب اچھا لگتا ہے اور خوب جم کر کے مومن پانی پیتا ہے، اور منافق پانی کو زیادہ نہیں پی پاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں آپ زمزم کے پانی کو زیادہ مقدار میں پئیں۔ جتنی زیادہ مقدار میں آپ زمزم کا پانی پئیں گے اتنی زیادہ مقدار میں آپ کے اندر اس کا اثر ہوگا اور آپ کو نیکیوں کی توفیق ہوگی، اور آپ کے اندر سے بری عادتیں، بری خصلتیں، گندگیاں، غلاظتیں باہر نکلے گی۔ اس پانی کا اثر یہ ہے، یہ گندگی کو باہر پھینکتا ہے اور اللہ کے نور کو اور روحانیت کو اندر لیتا ہے۔ خوب جم کر کے آپ پانی پئیں۔
پانی پینے کے بعد پھر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے. باہر نکلتے ہی آگے مسعی ہے. مسعی بولتے ہیں صحیح کرنے کی جگہ. کوئی تکلیف دقت نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. انگلش اور عربی دونوں زبان میں لکھا رہتا ہے الی المسعی، اور انگلش میں بھی لکھا رہتا ہے. عربی میں ہوتا ہے الی المسعی، انگلش میں بھی لکھا رہتا ہے. آپ صحیح میں جائیں اور وہاں جاتے ہی پہلے دعا پڑھیں گے. ابدأ کما بدا اللہ تعالی، میں صحیح کی شروعات اسی جگہ سے کروں گا جس جگہ سے اللہ نے شروعات کی ہے. اللہ نے جہاں قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے وہاں پہلے صفا کا ذکر کیا ہے، پھر مروہ کا ذکر کیا ہے. تو صحیح بھی اسی ترتیب سے کرنی ہے. پہلے آپ کو صفا پہاڑی پر جانا ہے. جب آپ صفا پہاڑی پر جائیں گے سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا. آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہاں پر پہلے دعا مانگنی ہے، کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ وہاں پر صفا سے چل کر کے مروہ آئیں گے. آپ کا ایک راؤنڈ پورا ہو جائے گا. واپس صفا جائیں گے 2 راؤنڈ ہو جائیں گے. صفا آئیں گے مروہ آئیں گے 3 راؤنڈ ہو جائیں گے. لاسٹ راؤنڈ مروہ پر 7واں راؤنڈ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. ہر راؤنڈ میں جب آپ صفا پر پہنچیں گے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. جب مروہ پر پہنچیں گے تو بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. یہ صحیح کرنے کا طریقہ ہے. بیچ میں جہاں پر صحیح کرتے ہوئے سبز لائٹ آئے گی یہ تھوڑی جگہ ہی ہوتی ہے. اتنی جگہ میں مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو اپنی رفتار سے ہی چلنا ہے. یہ صحیح آپ کی مکمل ہو گئی. صحیح کرنے کے بعد آپ کے عمرے کے 3 رکن پورے ہو گئے. احرام باندھنا، طواف کرنا، صحیح کرنا. اب آخری رکن باقی آپ کے عمرے کا، پھر عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. آخری رکن عمرے کا ہے حلق کروانا یا قصر کروانا. ادھر سے باہر نکلتے ہی آپ جائیں گے اتنی ساری بال بھر کی دکان ہے، وہاں جا کر آپ حلق کروا لیں، سر منڈوا لیں. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ احرام کھول لیں، اب حلال ہو جائیں. اب آپ کو جو مکہ میں رہنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ طواف کا عمل کرنا ہے. کیونکہ طواف کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو صرف اسی جگہ پر ہو سکتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت یہاں واپس آ کر بھی کر سکتے ہیں، نوافل یہاں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر عبادتیں آپ گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف کی عبادت صرف وہیں پر ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو جو بیچ میں جتنے بھی دن ملیں گے ان دنوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں. اس کے بعد جب حج کا موسم شروع ہوگا تو آپ کو حج کرنا ہے. اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی سنت باقی ہے سنت پڑھ رہے ہیں.